بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی حالت میں انہیں تقریباً 1 سال گزرا تو ان کے چھوٹے بیٹی کی شادی اور چھوٹی بیٹی کا نکاح طے پایا تو چھوٹی بیٹی کے ہونے والے سسر جو کہ ان کا سکا ماموں بھی تھا، اس نے اپنی بہن اور ان کے تمام اولاد سے پرزور اصرار کیا کہ عبدالستار کی بہت حالت خراب ہے، زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو اس حالت میں اپنی اولاد کی خوشی دکھا کر انہیں کچھ خوشی حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں، جس کے بعد انہیں دعوت دی گئی اور عبدالستار نے ایک محتاج، بے اختیار اور بے بس باپ اور ایک مہمان کے طور پر شرکت کی۔ اس تقریب کے بعد ایک دن چھوٹی بیٹی کے ماموں نے، جو کہ ان کا سسر بھی تھا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عبدالستار نے اس حالت میں، جو کہ اتنی ناساز ہے کہ ان کا آگے زندہ رہنا بہت مشکل ہے، اس نے اپنی اولاد کی خوشی دیکھی، مگر کاش وہ نکاح کے وقت اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا بھی دے سکتے۔ اتنے میں وہاں بیٹھی ہوئی وہ بیٹی جس کا نکاح ہوا تھا کہنے لگی کہ شکر کرے ماموں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں وہاں سے، یعنی نکاح والی جگہ سے چلی ہی جاتی۔ آخرکار عبدالستار اپنی بیوی اور بچوں کی سنگدلی، بے رخی اور بے رحمی کی وجہ سے جینے کی امید ہی چھوڑ چکا تھا، اور اس درد کی کیفیت نے اس کے مرض میں شدت پیدا کی اور وہ بالآخر اس جہان فانی کو الوداع کر گئے۔ اس کے بعد ان کی وفات کی خبر ان کی بیوی صابرہ اور ان کے بچوں کو ملی تو وہ زار و قطار روتے ہوئے عبدالستار کی اس بیوہ بہن کے گھر گئے جہاں عبدالستار کی میت رکھی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر صابرہ نے بہت زور سے رونا شروع کر دیا اور سر اور منہ پیٹتے ہوئے اور دہائیاں دیتے ہوئے اور صدائیں بلند کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہائے افسوس، میں نے تو کورٹ سے لی ہوئی خلا کو مانا ہی نہ تھا، ہائے افسوس کہ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپتے ہوئے چلا گیا، ہائے عبدالستار اٹھ جاؤ اور دیکھو کہ تم سے ملنے کون آیا ہے، اٹھیں میرا چہرہ دیکھیں۔ اور اسی طرح ان کی چھوٹی بیٹی بھی بہت رو رہی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی بیٹی ہے جس نے کہا تھا کہ اچھا ہوا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینے نہیں آئے، اگر وہ ایسا کرتے تو میں وہاں سے چلی جاتی۔ ان کے علاوہ ساری اولاد بھی رو رہی تھی۔ اب دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان سب کو حقیقت میں دکھ اور غم تھا یا نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اب جانے والا جا چکا تھا اور ان کی آہ و پکار نہیں سن سکتا تھا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو عورت ساری زندگی اپنے قریب سے قریب تر خون کے رشتوں کو بھی ہمیشہ صرف اپنے مطلب کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح ہی استعمال کرتی رہی تھی، جیسا کہ نمبر 1، صابرہ نے خود کورٹ سے خلا لی تھی، نمبر 2، اپنے بڑے بیٹے کی منگنی جو کہ اپنی سکی بھتیجی کے ساتھ کی ہوئی تھی وہ ختم کروا کر غیروں میں شادی کروائی، نمبر 3، بڑی بیٹی کی منگنی ایک جگہ سے ختم کروا کر دوسری جگہ شادی کروائی، نمبر 4، دوسرے بیٹے کی شادی بھی غیروں میں کروائی، نمبر 5، چھوٹی بیٹی کی منگنی کو ایک بھانجے سے ختم کروا کر پھر بھتیجے سے نکاح کروایا اور پھر وہ نکاح بھی کورٹ سے خلا لے کر ختم کروایا اور پھر غیروں میں شادی کروائی۔ اس خود غرض عورت نے اپنی اولاد کے رشتے جوڑ کر پھر ختم کیے، یہ سب محض معمولی باتوں کی وجہ سے، اور پھر غیروں میں رشتے کر دیے، اور پھر ہر جگہ اس بات کی بھی ہمدردی کے ووٹ بٹورنے لگی کہ
ہائے میری بیٹیاں غیروں میں چلی گئی ہیں، ہائے اب ان کا قبرستان بھی الگ ہو گیا ہے، جبکہ ان کی اپنی خواہش اور بیٹیوں کو دی ہوئی تربیت ہی ایسی تھی کہ وہ اپنوں میں نہیں بلکہ پیسے والے غیروں میں ہی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ایسی خود غرض عورت کیا سچ میں اتنی غمزدہ تھی، یا پھر اپنی ہمدردی کے ووٹ بٹورنے کے لیے یوں اس موقع کو بھی استعمال کر رہی تھی؟ بہرحال اس پوری کہانی کے بیان کا مقصد میں ان سمیٹے ہوئے مختصر لفظوں میں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رشتوں کی قدر دل سے کریں اور ان کی زندگی میں کریں۔ رشتوں کی قدر دل سے کریں اور ان کی زندگی میں کریں۔ ایک ایک کر کے سبھی نے چلے جانا ہے، رہ جائیں گی ان کی یادیں اور حسرتیں باقی، اور مرنے کے بعد کسے پتا کہ ان سے ملنے کون آیا۔ اللہ نگہبان۔